مریض کہتے ہیں جی ہمیں گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے، وسوسے ہیں، بیزاری ہے، عجیب کیفیت ہے جس کا ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ اب یہ کنڈیشن کس وجہ سے ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں، اس میں ڈپریشن ہو سکتا ہے، انزائٹی ہو سکتی ہے، اور پھر وہ انزائٹی اور ڈپریشن مل کے اگر اگلی سٹیج پہ چلے جائیں وہ پینک اٹیک کی کنڈیشن اختیار کر جاتا ہے، جو کہ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اسی طرح میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، بعض اوقات لوگوں کو میڈیکلی ایشوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کیفیات ان کے اندر جڑ جاتی ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل کسی بندے کو سٹمک ایشو ہے، سٹمک ایسیڈیٹی کا ایشو ہے، یا ایچ پائلوری اس کا پوزیٹیو ہے، یہ اگر ایشو ہے تو وہ بندے کو جو ہے وہ اس طرح کی کیفیت رہتی ہے ہر ٹائم، بے چینی، بے قراری اور سستی اور وسوسے اور عجیب بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار، اور وجہ بھی کوئی نہیں اور مسئلے بھی بہت، اس طرح کنڈیشن۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کا حل کیسے کرنا ہے۔ اس کا حل کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کی ضرورت پڑے گی کہ ہم وجہ ڈھونڈیں، بیماری کی وجہ کیا ہے۔ نارملی آپ لوگ کیا کریں گے، آپ لوگ اس پر ریسرچ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو نہ پتہ چلے کہ یہ وجہ کیا ہے، لیکن اگر ہم اس کو اس لحاظ سے دیکھیں تو اس میں ہم کیا کرواتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ روحانی مسئلہ ہے یا بیماری ہے۔ اگر روحانی مسئلہ ہے تو اس کو روحانی علاج کر کے، پڑھائی کر کے، وہ اللہ کی رحمت سے اس کو ختم کیا جاتا ہے اور مریض ریکور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر نہیں سمجھ آ رہی، روحانی بھی ہے، نفسیاتی بھی ہے، تو ہم دونوں علاج شروع کروا دیتے ہیں۔ اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ نمبر 1 پڑھائی کے لحاظ سے، روحانی علاج کے لحاظ سے، کیونکہ یہ خوف وسوسے کی وجہ سے ایسی کیفیات بنتی ہیں۔ پڑھائی صبح شام، حفاظتی پڑھائی اور اعوذ باللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ صبح شام پڑھنا ہے۔ یہ حفاظتی پڑھائی 7 مرتبہ، اعوذ باللہ اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ 300 مرتبہ۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مریض نے درود شریف زیادہ پڑھنا، چلتے پھرتے پانی پر دم کر کے پانی کو پینا بھی ہے، پانی سے منہ بھی دھونا ہے، یہ بڑا فائدہ مند ہے اس مسئلہ میں۔ پھر اس کے ساتھ مریض کو ہم کہتے ہیں کہ تم نے واک لازمی کرنی ہے، گرم چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، اپنی ڈائٹ کو بہتر کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رات کو لیٹ کھانا نہیں کھانا، اور ان چیزوں کا پورا پرہیز کے ساتھ مریض جب اس حوالے سے وہ کوشش کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے بہت جلدی مریض جو ہے مکمل صحتیاب ہو جاتا ہے اور اس کیفیت سے نکل جاتا ہے۔